ایک جانور جو درخت کو بھی دشمن سمجھتا ہے اسے گینڈا کہتے ہیں۔ گزیلا مگر امن پسند جانور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کبھی گینڈے پائے جاتے تھے؟ گینڈا ایک امن پسند جانور ہے جو بلا ضرورت کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ افسوس کہ تفریح اور فضول روایات کا سہارا لے کر ہم اس جانور کو دنیا سے مٹاتے جا رہے ہیں۔ قدرت نے کوئی بھی جانور اور مخلوق بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کی۔ ان کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور فائدے ہوتے ہیں۔ جانوروں کو ناحق مارنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ گینڈے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے رینوسیروس بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، گینڈا۔ اگر آپ ذہین ہیں تو بتائیے کہ گینڈے کی کتنی اقسام ہیں؟ گینڈے کی نظر کیسی ہوتی ہے؟ دنیا کا سب سے چھوٹا گینڈا کہاں پایا جاتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گینڈا کہاں پایا جاتا ہے؟ مٹنے کے خطرے سے دو چار گینڈا کون سا ہے؟ گینڈے کا نام لیتے ہی ذہن میں ایک ہیبت ناک، خونخوار اور بھاری بھرکم جانور کا تصور ابھر آتا ہے۔ حالانکہ گینڈا ایک امن پسند جانور ہے۔ ہاں، اسے یہ احساس ہو کہ کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ گینڈا اپنے دیو ہیکل بدن، سخت تعداد جلد، ناک پر نصب سینگ اور چھوٹے دماغ کے باعث جانوروں میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ گھاس، ہرے بھرے پتے، ٹہنیاں اور جڑیں ان کی من پسند خوراک ہے۔ گینڈے کا موٹا تازہ جسم دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بہت سست جانور ہے، مگر یہ خطرے میں گر جائے تو بڑی چستی اور پھرتی دکھا کر سبھی کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ ممالیہ ہے، یعنی گینڈے کی مادہ بچے پیدا کرتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے۔ ہاتھی بے مقابلہ گینڈا۔ ہاتھی، ذرا سوچئے اور سوچ کر بتائیے کہ اگر ایک گینڈے اور ہاتھی کا مقابلہ ہو جائے تو کون جیتے گا؟ تو جان لے اس مقابلے میں عام طور پر ہاتھی فاتح ٹھہرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دوران مقابلہ جب گینڈا ہاتھی کے جسم میں اپنا سینگ اتار نہیں پاتا تو ہاتھی اپنے دانت مار مار کر اسے زخمی کر دیتا ہے۔ زخمی ہونے کے بعد گینڈا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتا، تب وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہاتھی سے اپنے پیروں تلے کچل کر مار دیتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 12-13 لاکھ سال پہلے گینڈے جیسا جانور پیدا ہوا۔ رفتہ رفتہ اس سے مختلف اقسام نے جنم لیا جو جنگلوں میں زندگی گزارنے لگے، لیکن جب جنگل کم ہو گئے تو ان کی کوئی اقسام ختم ہوگی۔ اس لیے آج صرف 5 اقسام کے گینڈے باقی ہیں۔ 2 قسم کے گینڈے افریقہ جبکہ 3 قسم کے ایشیائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان 5 اقسام کے گینڈوں کی اپنی اپنی خصوصیات، عادتیں ہیں اور آپ آگے بھی جان سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ سفید گینڈا۔ ہاتھی کے بعد سفید گینڈا خشکی کا سب سے بڑا جانور ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جسم کا رنگ سفید نہیں، خاکستری مٹی جیسا ہوتا ہے۔ دراصل سفید گینڈے کے بالائی ہونٹ بڑے چوڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ کھانے کے لیے گھاس یا پتے آسانی سے توڑ سکے۔ یہ دیکھ کر افریقہ آنے والے نے اسے اپنی زبان میں ویجٹ کہہ کر پکارا، جس کے معنی ہے کھلے منہ والا، مگر انگریز ویجٹ کو وائٹ سمجھے اور پھر گینڈا اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ سفید گینڈے کی بھی 2 اقسام تھی، جنوبی سفید گینڈا اور شمالی سفید گینڈا۔ شمالی سفید گینڈا اب ختم ہو چکا ہے، البتہ جنوبی افریقہ کے سرسبز میدانوں اور جنگلوں میں جنوبی سفید گینڈا ملتا ہے۔ اس کی تعداد 14,000 کے قریب ہے۔ دنیا میں در حقیقت اسی گینڈے کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
सफ़ेद गैंडा देहकल जिस्म, बड़े सर, छोटी गर्दन और चौड़े सीने का मालिक होता है। इसका वज़न 3500 किलो होता है। 11 ता 15 फुट लंबा, ये गैंडा 6 से 7 फुट तक ऊंचा होता है। दुनिया का सबसे भारी सफ़ेद गैंडे का वज़न 4500 किलो था, जो अब मर चुका है। सफ़ेद गैंडा 2 सींग रखता है। पहला सींग बड़ा और 35 से 59 इंच तक लंबा होता है। कुदरत ने इसे गैंडे की गर्दन में बहुत मजबूत अज़लात रखे हैं, ताकि चढ़ते हुए बआसानी और अपना भारी भरकम सर उठा सके। इसके जिस्म पर दुम और कानों के अलावा कहीं बाल नहीं होते। गैंडों की तमाम इकसाम में सफ़ेद गैंडा ही मिलजुल कर रहना पसंद करता है। अमूमन 10 से 14 गैंडे ग्रोह की शक्ल में रहते हैं। ये घास के मैदानों में रहता है। सफ़ेद गैंडा आधा दिन घास खाने और बकिया वक्त आराम करने और दीगर कामों में गुजारता है। दिन में दोबारा पानी पीता है। ताहम ये जानवर पानी पिए बगैर भी 5 दिन गुजारा कर सकता है। इसे कीचड़ में लोट पोड़ हो जाना बहुत पसंद है। दरअसल यूँ इसके जिस्म पर लगने वाली मिट्टी इसे तेज़ धूप और कीड़े मकोड़ों से महफूज रखती है। एक बालक गैंडा मखसूस इलाके में रहता है। गैंडा गोबर और पेशाब के जरिए इलाके की सरहद बनाता है, ताकि दूसरे गैंडे समझ पाएं कि ये किस गैंडे का इलाका है। मादा 2 साल बाद एक बच्चा देती है। पैदाइश के वक्त बच्चे का वज़न 40 से 65 किलोग्राम तक होता है। गैंडा आमतौर पर 30 से 40 साल तक जिंदा रहता है। सफ़ेद गैंडा 31 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग भी सकता है। स्याह गैंडा ये भी अफ्रीका में मिलता है, मगर इसका रंग स्याह नहीं, भूरा या सफ़ेदी माइल होता है। बस सफ़ेद गैंडे से फ़र्क करने के लिए इसे स्याह गैंडा कहा जाता है। इसकी 3 किस्में हैं, जो कीनिया, तंजानिया, कैमरून, जनूबी अफ्रीका और अंगोला वगैरह में पाई जाती हैं। ये सफ़ेद गैंडे की निस्बत छोटा होता है। इसका वज़न 800 से 1400 किलोग्राम तक होता है। इसकी लंबाई 11 से 12 फुट जबकि ऊंचाई 5 से 6 फुट तक होती है। मादा मज़ीद छोटी होती है। इसके सर पर 2 सींग होते हैं। बड़ा सींग 20 से 55 इंच तक लंबा होता है। दुनिया में तकरीबन 2500 स्याह गैंडे मौजूद हैं। ये गैंडा पत्ते, टहनियाँ, घास वगैरह खाता है। इसका मुंह सफ़ेद गैंडे की निस्बत कम चौड़ा है। ये भी पानी पिए बगैर 4-5 दिन गुजार लेता है। सुबह और शाम खाता पीता है, जबकि दोपहर को आराम करता है। स्याह गैंडा तन्हाई पसंद जानवर है, ताहम सफ़ेद गैंडे के बरक किसी ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आज़ादाना फिरता रहता है। पानी और खुराक की तलाश में दूर दूर तक भी चला जाता है। स्याह गैंडा गैंडों की तमाम इकसाम में सबसे ज़्यादा गजीला है। मामूली सा ख़तरा भी इसे परेशान कर देता है। परेशानी और घबराहट के आलम में दख्तों को भी दुश्मन समझता है। इन्हें टकरे मारना शुरू कर देता है। मादा 2-3 साल बरस में एक बच्चा देती है। ये उम्मन 30 से 35 साल तक जिंदा रहते हैं। स्याह गैंडा तमाम गैंडों में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। ये कुछ फासले तक 34 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। हिंदुस्तानी गैंडा एशिया में पाए जाने वाले गैंडों में यह सबसे बड़ा गैंडा है। जनूबी नेपाल, भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश, शिमाली बिहार, शिमाली बंगाल और असम के मैदानों में पाया जाता है। आज से 5000 साल कबल ये गैंडा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जंगलों में भी मौजूद था, लेकिन अब वहाँ से ख़त्म हो चुका है। इन गैंडों की तादाद तकरीबन 3000 है। इनमें से 2000 के करीब सिर्फ असम में मिलते हैं। हिंदुस्तानी गैंडा भी अफ्रीकी सफ़ेद गैंडे की तरह देहवेकल हैवान है, ताहम इसका वज़न कम होता है। इसका वज़न 2300 से 3000 किलोग्राम तक होता है, मगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, जो 6 फुट से 7 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी लंबाई 13 फुट तक है। इसके सर पर 25 सेंटीमीटर लंबा एक सींग होता है। जिल्द गंदमी होती है। इस पर बाल नहीं होते। उम्र 40 साल तक होती है। ये घास, पत्ते, जड़ें वगैरह खाता है। दोपहर को किसी झील या तालाब में मज़े से नहाता है। माहिर तैराक भी है। अमूमन तन्हा रहता है, मगर अफ्रीकी गैंडों के बरक्स ज़्यादा गजीला नहीं होता। अगर इसके इलाके में कोई दूसरा गैंडा आ जाए तो उसे बर्दाश्त कर लेता है। एक ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तानी गैंडे आपस में लड़ें तो सींग के बजाय दांत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
جاوا کا گینڈا، یہ گینڈا ایک زمانے میں بہادر آسام، برما، تھائی لینڈ، ویتنام اور انڈونیشیا کے کئی جزائر میں پایا جاتا تھا، لیکن آج صرف انڈونیشی جزیرے جاوا کے اجنگ کولان نامی پارک تک محدود ہے۔ اس پارک میں جاوا گینڈے کی تعداد صرف 50 ہے۔ کئی ماہرین کے نزدیک اس گینڈے کی نسل سب سے زیادہ مٹنے کے خطرے سے 2-4 ہے۔ یہ چھوٹا گینڈا ہے، اس کی اونچائی 5 سے 6 فٹ تک اور لمبائی 10.5 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کا وزن 900 سے 200 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے سر پر 25 سینٹی میٹر لمبا سینگ ہوتا ہے۔ یہ گینڈا لڑائی کے دوران عموماً سینگ استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنے سینگ سے تالاب کی مٹی کھرچنے، پودے گرانے اور گھنی جھاڑیاں ہٹانے کا کام لیتا ہے۔ ماہرین حیوانات اب تک جاوا گینڈے کا قریب سے مشاہدہ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ لمبی گھاس پودوں والے علاقوں میں رہتا ہے، پتے، گھاس اور ٹہنیاں کھاتا ہے۔ مادہ 3-4 سال میں ایک بچہ دیتی ہے۔ یہ گینڈا بالعموم 30 سے 40 سال تک زندہ رہتا ہے۔ انڈونیشی حکومت جاوا گینڈے کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستانی گینڈا، ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا گینڈا پاکستان میں پایا جاتا تھا۔ اس کا خاص ٹھکانہ صوبہ بلوچستان تھا۔ افسوس کہ وہ اس علاقے میں ختم ہو چکا ہے۔ اس کو دنیا کا سب سے بڑا ممالیہ بھی کہا جاتا تھا۔ 1999 میں فرانسیسی ماہرین نے ڈیڑا بگٹی کے علاقے میں اس کا 3 لاکھ سال پرانا پورا ڈھانچہ دریافت کیا۔ بلوچستان میں ملنے کے باعث اس کا نام بلوچی تھریم بھی ہے۔ یہ گردن کی اونچائی سمیت 18 فٹ اونچا اور 28 فٹ لمبا تھا۔ اس کا وزن 10 سے 15 ٹن ہوتا تھا۔ اس کی گردن اور ٹانگیں لمبی تھی، اس لیے زرافے کی طرح درخت سے پتے ٹہنیاں توڑ کر کھاتا تھا۔ اس کے سر پر کوئی سینگ نہیں تھا۔ سماٹرائی گینڈا، دنیا کا سب سے چھوٹا گینڈا، انڈونیشی جزیرے سماٹرا میں ملتا ہے۔ اس کے جسم پر بال بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ 3 سے 5 فٹ تک اونچا جبکہ 8 سے 10 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس کا وزن 500 سے 800 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ بڑا چست چالاک ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں پر بھی پھرتی سے چڑھ جاتا ہے۔ یہ پتے گھاس کھاتا ہے۔ 30 سے 40 سال زندہ رہتا ہے۔ سماٹرا گینڈے کی نسل بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد صرف 275 تھی۔ تحقیق: گینڈے کی نظر خاصی کمزور ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کمی کو سننے اور سونگنے کی حصوں سے پورا کر لیتا ہے۔ عموماً جب کوئی انسان یا دوسرا جانور اس کے قریب آئے تو وہ ان کی بو سونگھ کر چکنا ہو جاتا ہے۔ اگر خطرہ محسوس کرے تو سر جھکا کر ایک پیر زمین سے رگڑتا ہے، پھر دشمن کی طرح پوری قوت سے دوڑتا ہے اور اپنے سینگ سے اسے نشانہ بناتا ہے۔ اس حالت میں اس کا سینگ کسی انسان یا جانور کو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ دوڑ لگاتے وقت گینڈے کی رفتار عموماً 30 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ انسان اور جانور ڈر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ گینڈا دوڑتے وقت مختلف آوازیں بھی نکالتا ہے تاکہ دشمن کو ڈرا سکے۔ 2 گینڈوں کی لڑائی بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ عموماً طاقتور جوان گینڈا ہی فتح حاصل کرتا ہے۔ ایک علاقے پر قبضہ جمانے کی خاطر گینڈوں میں جنگ ہوتی ہے۔ آپ والدین یا دوستوں کے ساتھ مل کر تحقیق کریں کہ لڑائی کے وقت گینڈا کیسی آوازیں نکالتا ہے اور کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اہم ترین بات: گینڈے کا بچہ 3 سال تک ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ ماں ہی اسے سکھاتی ہے کہ کیسے کھاتے پیتے، کیچڑ میں غسل کرتے اور دشمنوں سے بچتے ہیں۔ اگر کوئی شیر یا چیتا بچے پر حملہ کرے تو وہ بہت بہادری سے مقابلہ کر کے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ گینڈا غضیلا جانور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی بچوں کے لیے محبت اور رحم کے جذبات رکھے ہیں۔ سینگ کی کہانی: ہر گینڈے کی نمایاں خصوصیت خنجر کی طرح خمدار، لمبا اور نوکیلا سینگ ہے۔ افریقی گینڈے لڑتے یا دفاع کرتے ہوئے اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ ایشیائی گینڈے اس سے مٹی کھوتے اور پودے توڑتے ہیں۔ گینڈے کا سینگ کیراٹین مادے سے بنا ہوتا ہے۔ ہمارے ناخن اور بال بھی اسی مادے سے بنتے ہیں۔ افسوس کہ یہی سینگ گینڈوں کی موت کا سامان بھی بن گیا ہے۔ دراصل جنوب مشرق ایشیا میں آباد لاکھوں لوگ سمجھتے ہیں کہ گینڈے کے سینگ کا سفوف کئی بیماریوں کا علاج ہے، لہٰذا وہاں اس سینگ کی بہت مانگ ہے۔ یہ سینگ حاصل کرنے کے لیے شکاری نے پچھلے 2 برسوں میں لاکھوں گینڈے مار ڈالے ہیں۔ اب دنیا میں یہ قیمتی جانور بہت کم رہ گیا ہے۔ حقیقت میں گینڈے کا سب سے بڑا دشمن انسان ہی ہے۔ گینڈوں کی نظر کیونکہ کمزور ہوتی ہے، لہٰذا وہ مختلف اقسام کی آوازیں نکال کر ایک دوسرے سے رابطے رکھتے ہیں
تحقیق سے پتہ چلا کہ گینڈے 30 سے زیادہ آوازیں نکال کر پیغام رسانی کرتے ہیں۔ مثلا خطرہ ہو تو گینڈا ہلکی ہلکی چیخیں مارتا ہے، جب دشمن پر حملہ کرے تو آغاز کرے تو لمبی چیخ مارتا ہے، کسی دوسرے گینڈے کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہو تو انتہائی تیز آواز نکالتا ہے۔ حال ہی میں انڈونیشیا کے اجنگ کولان پارک میں خفیہ کیمرے سے 4 جاوا گینڈوں کی تصویر لی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں 2 مادہ گینڈوں ان کے بچوں کو دکھایا گیا ہے، جن میں ایک نر ہے ایک مادہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مادہ بچے کی نشاندہی ایک حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ پہلے بچے ہونے والے گینڈے زیادہ تر نر تھے۔ ماہرین نے مزید کہا کہ مادہ بچے کی وجہ سے گینڈے کی نسل کو مٹنے کا خطرہ واضح طور پر کم ہو گیا، جو کہ خوش آئندہ علامت ہے۔ جی ہاں، یہ تھا گینڈا۔ اب ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گینڈے کی ٹوٹل کتنے اقسام ہیں۔ گینڈے کی نظر کمزور ہے یا بہت تیز؟ دنیا کا سب سے چھوٹا گینڈا کہاں پایا جاتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ مٹنے کے خطرے سے کون سا گینڈا دوچار ہے؟ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، گینڈا ایک جانور جو درخت کو بھی دشمن سمجھتا ہے، فضیلن مگر امن پسند جانور۔